جب ہم مسجد میں داخل ہونا چاہیں تو قدم دایاں رکھیں اندر، یہ دھیان نہیں ہوتا، اس چیز پر ہم غور نہیں کرتے، آنکھ بند کر کے جیسے تیسے اندر گھس جاتے ہیں۔ یہ مسجد کی بے حرمتی، مسجد کی بے ادبی، سنت کے خلاف طریقہ ہے کہ جیسے تیسے مسجد میں انسان داخل ہو جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ دایاں قدم مسجد میں پہلے رکھا جائے، آنے کے ٹائم اور جانے کے ٹائم بایاں قدم رکھا جائے۔ یہ مکرم مقدس جگہ ہے، یہ کوئی اور جگہ نہیں جہاں ہم جیسے تیسے گھر میں یا کسی اور جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بھی داخل ہونے کا طریقہ ہے، سلام ہو کر گھر میں داخل ہوا جائے، اور یہ مسجد ہے، اس لیے کوشش کی جائے کہ مسجد کا جو مقام اور مرتبہ ہے، ہم نمازی اس مقام اور مرتبہ کو اس کے مقام پر رہنے دیں، مسجد کی بے عزتی اور بے حرمتی نہ کریں۔ اور مسجد میں ہم نمازی جب داخل ہوں تو دعا پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں داخل ہونے کی ہمیں دعا معلوم ہونی چاہیے، اگر نہیں معلوم تو بہت ہی گھٹیا عادت ہے، بہت ہی شرمندگی والی بات ہے کہ بہت ساری باریکیاں آپ کے ذہن میں رہتی ہیں لیکن مسجد میں داخل ہونے کی دعا یاد نہیں۔ حالانکہ جہاں بھی جائیں آپ، جس بستی میں بھی جس جگہ جائیں، نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد میں داخل ہونے کی دعا گیٹ پر ہی لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ہماری نظریں اس طرف نہیں جاتی، ہم بہت سست ہو کر مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ اپنے لیے ہم نے نماز کو، مسجد کو بوجھ محسوس کیا ہے، جس وجہ سے ہمیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا معلوم نہیں رہتی۔ تو میں نے کہا نا کہ شروع سے ہی غلطی ہوتی ہے، وضو سے ہی غلطیاں ہیں۔ مسجد میں جا کر وضو بنائیں گے، جیسے تیسے مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور مسجد میں داخل ہو کر دھڑام سے انسان بیٹھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو فلا یجلس، تو نہ بیٹھے، حتی یرکع رکعتین، یہاں تک کہ وہ 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ تحیۃ المسجد کی ادائیگی نہیں کی، یہ بھی مسجد کی بے حرمتی ہے۔ تو ہم نمازی ہیں، چاہے وہ جمعہ کے نمازی ہوں یا کوئی اور پنجگانہ نمازی ہو، انہیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جب بھی جس گھڑی میں، جس وقت میں، دن اور رات کے جس کونے میں، جس وقت بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کے دن، سلیک الغطفانی آئے اور بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ کے دوران کہا یا سلیک قم، اے سلیک کھڑے ہو جاؤ، فرکع رکعتین، 2 رکعت پڑھ لو، وتجوز فیہما، اور اس کو ہلکی پھلکی پڑھو۔ پھر آپ نے طریقہ سکھلایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب مسجد میں اس وقت داخل ہو جب امام خطبہ دے رہا ہو، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ لو، پھر بیٹھ کر امام کا خطبہ سنو اور اس نماز کو ہلکی پھلکی پڑھو۔ لیکن یہ طریقہ بھی جو صحیح طریقہ ہے ہم اختیار نہیں کرتے، چونکہ ہم نماز کی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ ہمارے لیے نماز کوئی اہم چیز ہے ہی نہیں، جبکہ اسلام قبول کرنے کے بعد جو کوئی بھی اسلام دھرم میں، اسلام مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہو
تو کلمہ شہادت کے اقرار کے بعد جو سب سے پہلی چیز ہے وہ نمازی ہے۔ ہم نے آپ نے مکتب میں اسلام کی جو 5 بنیاد ہے وہ یاد کی تھی۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج بیت اللہ وصوم رمضان۔ دوسرے نمبر پر ہی نماز آتا ہے، لیکن نہ نماز ہم پڑھتے ہیں، یا اگر ہم میں سے کوئی شخص پڑھتا بھی ہے تو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی کہ مسجد میں آئے اور ایسے ہی بیٹھ گئے، اور مسجد میں آنے والے نمازی چاہے وہ عیدین کی نماز ہو یا کوئی بھی ہو، چاہے ان کے بچوں کے ذریعے سے نماز میں مسجد میں گندگی پھیلتی ہو یا کچھ بھی ہو، ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے کہ ہمارے ذریعے سے مسجد میں کوئی گندگی نہ پھیلے۔ نیز اگر مسجد میں کچھ نظر آ جائے، کچھ گندگی نظر آ جائے، کوئی کچڑا نظر آ جائے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خود سے اسے اٹھائیں، لیکن ہم نمازی ایسا نہیں کرتے، ہم دوسروں کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ہم نمازی مسجد میں آتے ہیں، اگر لوٹا گرا ہوا ہو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ افسوس کا مقام اس لوٹا کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا، یا اگر کوئی دیکھے بھی تو ہنگامہ کر دے، کون کیا اسے، کون پھینک دیا لوٹا، لیکن اٹھائے گا نہیں کوئی، اس گندگی کو صاف نہیں کرے گا، دوسروں کو ڈانٹے گا، ڈپٹے گا، چلائے گا، ہنگامہ کرے گا، مسجد کی بے حرمتی کرے گا۔ تو یہ ہم نمازیوں کی بھی خطاؤں میں سے ایک خطا ہے کہ ہم مسجد کی گندگی کو خود سے صاف نہیں کرتے، دوسروں کے انتظار میں رہتے ہیں، یا اس کو دیکھ کر ہم ہنگامہ آرائی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مسجد میں کوئی تھوک ہو یا بلغم ہو یا اسی طرح کی کوئی چیز ہو، اگر اس کو کوئی دفن کر دے، اس کو ہٹا دے، تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے ہم نمازیوں کی خطاؤں میں سے یہ خطا ہے جو ہم مسجد کے اندر کمی کوتاہیاں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں۔ ہمیں ہر طرح کی آرام دہ چیزیں میسر ہونی چاہیے، گرچہ ہم وقت پر نماز کے پابند نہ ہوں، ہر طرح کی ہمیں ضروریات چاہیے، وہ ضروریات جو ہمیں گھر میں میسر نہیں، ہمیں مسجدوں میں چاہیے، لیکن ٹائم پر ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یاد رکھیے کہ ٹائم پر نماز نہ پڑھنے والوں کو منافقوں کی لسٹ میں اللہ نے شمار کیا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى۔ منافقوں کی چال کیا تھی؟ وقت پر مسجد میں نہیں حاضر ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافقین لوگ تھے، اس کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ وہ مسجد میں ٹائم پر نہیں حاضر ہوتے تھے، گھر میں بیٹھے انتظار کرتے رہتے تھے، ٹائم ختم ہونے والا ہو تب مسجد میں حاضر ہوتے، یا جماعت ختم ہو جاتی تب حاضر ہوتے۔ ویسے ہی ہماری بھی عادت ہے، منافقوں والی چال ہو گئی ہے۔